کمپٹیشن میں رہنا ہوتا ہے اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ، بہت ہی یہ ریئر ہوتا ہے جو کہ شان کے ہاں ہے کہ یہ خود بحیثیت خود بھی ایک بہت بڑے اسٹار ہے. ہمارے پاس اسٹارز نہ ہونے کا بہت شکوہ ہے، اور ہمارے پاس یہ بہت بڑا زوم ہے کہ شان ہمارے اسٹار ہیں. تقریباً 600 سے زیادہ فلموں میں آپ کام کر چکے ہیں، ملینز ٹریلینز کے آپ ہارٹ تھراب ہیں، یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں. لیکن شان سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے یا ہماری بات ہوتی ہے تو بہت سی ایسی باتیں، ایک ذہن ہے ایک آرٹسٹ کا جس کو شاید آج آپ پہلی بار اس طرح جانیں گے. اور جب ہم بات کر بھی رہے تھے کہ کیا گفتگو ہوگی تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی خیال تھا کہ کتنی سنجیدگی سے اس بات کو سنا جائے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہو اور آپ بھی ہماری بات سنیں اور شان کی بات سنیں. ادر دین واٹ ہی از مچ مور دین دیٹ. آج ہم یہ ان کے ساتھ ڈسکور کریں گے کہ ایک آرٹسٹ کے ساتھ کیا کیا کچھ اور بہت کچھ جڑا ہے. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ سے ہم سیدھا اس بات پہ اٹیک کر سکتے ہیں، یو اون دیٹ فلم انڈسٹری، کہ کہاں ہے میرے عام انسان کا سنیما، میرے محنت کش کی ایک انٹرٹینمنٹ جو اس کا ایک بنیادی حق تھا، جو مجھے آج نظر نہیں آتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں تو آپ عام انسان کی فلم کی بات کر رہی، میں تو عام انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں. وہ جو عام انسان جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، کسی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ عام انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، گفتگو کے آداب سمجھتا ہے، لفظوں کا وزن سمجھتا ہے، رشتوں کی پہچان سمجھتا ہے، وہ عام آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاید میں ابھی تک اسی تلاش میں ہوں. جہاں تک سنیما کا تعلق ہے، میرے خیال میں جمہوریت کو بھی اسی چیز سے خطرہ ہے جس کو فلم سے ہے. تو میرے خیال میں وہ چیزیں جو ہیں وہ جب بھی کوئی ایسا حکمران ہمارے درمیان آتا ہے جو ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور ہمیں کیا نہیں دیکھنا، ہمیں کیا بولنا ہے اور ہمیں کیا نہیں سننا اور کیا سننا ہے، تو پھر وہ قوم نہیں رہتی. تو ان ساری باتوں میں آج وہ عام آدمی کے حقوق صرف سیاستدانوں کے نعروں میں رہ گئے، چاہے وہ کسی چیز کو عزت دو نہ دو، وہ سارے نعرے ہیں. جہاں تک پاکستانی فلموں کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی یتیم بچے والا سلوک شروع سے رہا، نہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ ہمارے جو لٹریری لوگ ہیں، وہ لوگ جو کتاب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں فلم سے، مجھے لگا کہ ان کے نزدیک یہ میڈیم جو ہے وہ اتنا تھاٹفل نہیں ہے میرے خیال میں. جبکہ میرے ابا نے اس بات کی، اسی بات پر بہت سی فلمیں بنائی، چاہے وہ فلسطین کے لیے ہو یہ زرقہ اور امن شہید فرنگی. یہ ایک ایسا سنیما تھا جو ہماری ایک لٹریچر کی جو لوگ ہیں ان کو اڈیپٹ کرنا تھا. انفارچونیٹلی وہ اس میڈیم کو اڈیپٹ نہیں کر سکے، اس لیے پاکستان میں وہ سنیما جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ پنپ نہیں سکا. باقی جہاں تک کامن مین کا تعلق تھا، اس کے لیے فلم ہو نہ ہو، جمہوریت ہو نہ ہو، چینی ہو نہ ہو، بجلی ہو نہ ہو، اس کے لیے کب ہم نے سوچا ہے. ایک بہت ہی ایک نازک یہ کام ہوتا ہے کہ آپ ایک تھاٹ پرووکنگ چیز، آپ ایک ایسی چیز جو کہ فکر انگیز ہو اس کو بنائیں، مگر وہ انٹرٹیننگ ہو، وہ آسان فہم ہو اور ہر انسان تک وہ پہنچ سکے. یہ چیز آپ کے والد کے ہاں نظر آتی ہے. مطلب وہ بلاک بسٹر فلمس تھیں، زرقا یا شہید، جنہوں نے کتنے ویکس کی سکسیزفل رن تھا ان کا، اور عام لوگوں نے ریزونیٹ ہوئی جا کے انہوں نے دیکھی، بیکاز دیٹ واز اے ہیوج پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. وہ ایک سیاسی منظرنامہ کے بارے. بالکل. لیکن میرے خیال میں اس وقت لوگوں میں آج لوگوں میں بولنے کا حوصلہ تو ہے لیکن سننے کا حوصلہ نہیں. آپ میں ہے سننے کا حوصلہ. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں
کیونکہ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ جو فلم میکر کی ذمہ داری ہے اس سے دگنی تگنی تو فلم دیکھنے والے کی بھی بالکل مجھے لگتا ہے کہ ہم تو فلم سنیما گھر تک رکھتے ہیں، اس کو اپنے گھر تک سنیما دیکھنے والا لے کے جاتا ہے، ان ویلیوز کو، ان باتوں کو، ان رشتوں کو، ان نعتوں کو، ان ڈائلاگس کو، ان گانوں کو وہ گنگناتا ہوا گھر تک لے کے جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ عوام کا ہے، جس کے لیے یہ سنیما بنتا ہے، جس کے لیے جمہوریت بنتی ہے، جس کے لیے ہر چیز بنتی ہے. جب تک وہ اون نہیں کرے گا اپنی چیزوں کو خود پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو لوگ تو اس کے گھر کی ہر اینٹ نکال کے لے جائیں گے. تو ایک جو جیسی فلمیں پہلے بنی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا ہم نے دیکھی، اس کا جو ایک پولیٹیکل ویو تھا یا ایک ورلڈ ویو تھا، وہ لوگ بڑے ویژنری تھے، وہ لوگ بڑے ریولیوشنری تھے. اگر آپ کے والد جس وقت حبیب جالب کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، ایک ریولیوشنری پوئٹ تھے، ایک عوامی پوئٹ تھے. آج ایک کمرشلزم کا اس قدر پریشر ہے کہ یہ بنے گی نہیں، یہ بکے گی نہیں، لوگ دیکھیں گے نہیں، لوگ پسند نہیں کریں گے، اور وہ ساری ذمہ داری اگین کنزیومر. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا بالکل کہ یہاں پہ پاک ٹی ہاؤس کے نام سے ایک کافی ہاؤس ہوتا تھا جہاں پہ سارے رائٹرز، لٹریچر لکھنے والے، پوئٹری لکھنے والے، تھاٹ پرووکنگ رائٹرز جو تھے وہاں پہ بیٹھ کے شام کو گفتگو کیا کرتے تھے. آج وہاں پہ گاڑی کے ٹائروں کی پنکچر کی دکان ہے. تو سر پارٹی ہے ابھی ہے جی کمرہ ہے، پورا ہوٹل ہے، کمرہ ہے، لوگ ہیں شاعری ابھی بھی ہوتی ہے. پاک ٹی ہاؤس ہے، لیکن کیا اس کا وہ کلچر ابھی تک ہے؟ کون سے لاسٹ آپ نے؟ جی بالکل وہاں پہ اب ہے. چلے میں معافی چاہتا ہوں، میں فیض صاحب کی وجہ سے کہا تھا کہ وہ نہیں ہے. جی اچھا چلو مبارک ہو آپ کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی. میں صرف کہنا چاہوں گا جیسے کھانے کی خوشبو پھیلتی ہے ویسے ہی لفظوں کی خوشبو پھیلتی ہے. اگر آپ کو شہر میں وہ پوئٹری اور وہ تھاٹ سننے کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب کہ پاک ٹی ہاؤس تو ہے، شاید وہاں چائے بھی بنتی ہو، لیکن وہاں پہ وہ تھاٹ پرووکنگ، وہ باتیں، وہ لٹریچر، وہ لوگ. حبیب جالب صاحب کی جو سب سے بہترین تصویر میرے گھر میں لگی ہوئی ہے اس میں ان کو پولیس کا ڈنڈا پڑ رہا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. چلے بڑی اچھی بات ہے، چلے شکر ہے کہ وہ مقبرہ ہے، صرف لاش تک نہیں ہے وہاں، وہ رکھ لیں گے. کیا چیز آرٹ ہے کیا، اور ہمارے ہاں اس کی کیا ایک ویلیو ہے؟ آرٹسٹ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا جادو ہے؟ جیسے ہم تو بڑا میسمرائز ہو کے آپ کو بڑے پردے پہ دیکھتے ہیں اینڈ دین یو لارجر دین لائف، اور اس وقت آپ جو کہتے ہیں ہمیں اس پر یقین ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ نقطے سے گل مکتی ہے، اس طرح یہ پہلے ہی حرف سے بات ختم ہوتی ہے کہ جب آپ فلم کا پہلا فریم کھولتے ہیں تو آپ کس سفر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں عوام کو. صوفیزم کی طرف لینا چاہتے ہیں، رومانٹک کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے غالب صاحب نے دیوان لکھ دیا تو کسی نے اپنی فلم بنا دی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے، ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ ہمارا بہت سارا لٹریچر جو ہے اس کو منتقل ہونا چاہیے، جو نہیں ہو سکا. انفارچونیٹلی ہمارے جو اس طرح کے رائٹرز تھے جو اگریسو لکھتے تھے یا اسٹیٹ کے یا حالات کے اوپر لکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کا حال یہ ہوا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا یہ نہیں بننا آپ نے، مطلب حبیب جالب نہیں بننا. تو مجھے لگا کہ وہ پود، وہ تھاٹ، وہ چیزیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی اور ہماری فلم صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک رہ گئی. جس طرح ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح فلم بھی ہر طرح کی ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی ان پڑھ میں اور جاہل میں بہت فرق ہے، تو انٹرٹینمنٹ دونوں کے لیے ہونی چاہیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے بھی اور جاہل کے لیے بھی. تو اب ان کو جب آپ ان کے لیے فلم بناتے ہیں تو آپ کو ان کے آئی کیو کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے.
تو بہت مشکل لگتا ہے کہ جیسے فیض صاحب کو کہا جائے کہ وہ کسی ٹانگے والے کے لیے کچھ لکھیں، کیا ٹانگے والا انسان نہیں؟ کیا اس کو نئی صبح کا انتظار نہیں؟ تو کیا اگر فیض صاحب کسی ٹانگے والے کے لیے لکھتے ہیں تو وہ کیا لکھیں گے؟ وہی ہم بناتے ہیں فلمیں بجا کے۔ رائٹ، تو جو آپ ڈیٹوریشن ہمیں نظر آتی ہے، آپ نے شروع کیا 16-17 برس کی عمر، جی 16 سال۔ اب 16-17 ایئرس کا ایک بچہ جو بچہ ہی باہر سے آیا ہے، جس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، اتنے جائنٹس ہیں فلم کے گھر میں آلریڈی اور کوئی ارادہ نہیں ہے فلم کی طرف جانے کا، اور ان سے ہی ان کی ماں یہ کہتی ہے کہ آپ انہی قدموں پہ چلیے جن پہ آپ کے والد چل رہے تھے، جہاں سے ان کا سفر چھوٹا تھا۔ آپ کی اپنی ماشاء اللہ بیٹیاں ہیں، تو شان شاہد when he was 16 and now when your children are at the same age، آپ کو کوئی فرق، کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچے بھی اتنے ہی نادان ہیں جتنے ہم ہوا کرتے تھے۔ انفارمیشن زیادہ ہے ان کو، لیکن نادانی وہیں پہ ہے۔ اپنے آپ کو اپنے رنگ دکھانے کا شوق اور اپنا مقام حاصل کرنے کا شوق۔ اصل میں ہوتا یہ ہے بھی کہ یہاں پہ بہت مجھے فیل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہماری جو ویمن ہیں ان کو نرچر نہیں کیا جاتا بچپن سے، ان کے ٹیلنٹس کو یا ان کی چیزوں کو۔ ان کی میرے خیال میں وہ ہم اسی ایک دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جہاں ان کی شادی فٹافٹ کریں اور ان کو ان کے گھر بھیجیں، کیونکہ نتھنگ اگینسٹ اٹ ایٹ آل، اور آئی تھنک کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنے سانس اور اپنے خواب دیکھ سکے اور لے سکے۔ آپ اجازت دے رہے ہیں اپنی جی بالکل، بیٹیوں کو؟ میرا کام، میری جو ڈیوٹی ہے ان کے ساتھ صرف اتنی ہے کہ میں ایک ماں اور باپ، جیسے کہ میں نے اپنی ماں کے روپ میں ماں بھی دیکھی اور باپ بھی دیکھا، لہٰذا میرے اندر ایک کیپیسٹی تھی کہ میں باپ اور ماں اکٹھا بن سکوں۔ تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میرے لیے تو ایک ایسا سفر ہے یہ، کیونکہ میں نے عورت کو صرف ماں کے روپ میں ہی دیکھا تھا، اور انہی کی نالج وہ جو کرتی تھیں، جس طرح قربانی دیتی تھیں یا ہمارے لیے کام کرتی تھیں، یا سنگل پیرنٹ جس طرح انہوں نے چھوٹی سی کشتی کو لے کے وہ چلی، تو میرے نظر میں تو عورت کا صرف قربانی ہی روپ ہوا کرتا تھا کہ اس سے بڑا اور میں کیا رتبہ دے سکتا تھا۔ لیکن جب میری وائف آئی، میری سسٹر، اور میری جب بیٹیاں پیدا ہوئی، تو مجھے ہر طرح کی عورت کے رشتے سے منسلک ہو کے ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، جو کہ میرے لیے میرے خیال میں ہر مرد کے لیے لازم ہے کہ اس کی بیٹی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اپنے تمام تر رشتے جو ہیں ان سے پہچان لیتے ہیں۔ بہت ایک فیمنزم کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے، جو آخر کار ہمارے ملک میں بھی ہے۔ ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ بہت سے ایشوز ہیں جس میں عورتوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اتنی سیف نہیں ہیں، اور جب اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں تو اس پر بھی اس عورت کی ہی شامت آتی ہے۔ آپ کے نزدیک کیا چیز ہے فیمنزم؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ فیمنسٹ ہونے کے لیے پہلے عورت ہی ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی اور فیمنسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہے وہ فیمنزم جس کی بات ہو رہی ہے اور جس کے خلاف بھی بےحد بات ہو رہی ہے؟ ایک کنفیوژن ہے بہت زیادہ۔ جی دیکھیے، میرے خیال میں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ معنی بیان کرتے ہیں سوچ کے۔ ہمارے الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ آزادی حاصل کرنا ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو یا دونوں نہ ہو۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے حق میں اٹھانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کسی کا منہ بند کرنا پڑے۔ آپ اپنی بات اتنے خوبصورت طریقے سے پیش کیجیے کہ وہ احساس بن کے لوگوں کے ساتھ چمٹ جائے، اور پھر وہ جوک در جوک آپ کے ساتھ آتے جائیں گے۔ اگر میں اٹھتے ہی ایسی کانٹروورشل بات کروں گا جو ایک سوشل سٹرکچر، پولیٹیکل، سوشل، جیو پولیٹیکل سٹرکچر، جیو ریلیجس پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کے اندر دبے پاؤں چلا جاتا ہے، شور سے نہیں چلا جاتا۔ تو کیا کریں؟ بہرحال ایک اپریشن ہمارے یہاں عورت کا ہے، اور اس کو شکایت ہے کہ مجھ پر، مطلب جو ایک پیٹریارکل سوسائٹی سے ان کو شکایات ہیں۔
एक अग्रेसिव मूवमेंट तो बहरहाल ये है। जी बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है जैसे डॉक्टर बच्चे को टीका लगाता है ना, वैसे आप बात करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप छुरा मार दें किसी के ऊपर। दिल तो बहुत चाहता है ना। जी जी, आहिस्ता 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 आहिस्ता, सिरिंज से शुरू हो छुरे तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे ये फील होता है कि बहुत आहिस्ता, बहुत प्यार से और बहुत ही खूबसूरत, बिकॉज मेरे नज़दीक ये मूवमेंट नहीं है, ये हक है। मुझे लगता है कि ये हासिल होना चाहिए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का, अपनी तकदीर का फैसला करने का इख्तियार होना चाहिए, अपने ख्वाबों तक पहुंचने का इख्तियार होना चाहिए, अपने ख्वाब देखने का, उनको बुनने का, उनको सोचने का, उसको मौका मिलना चाहिए। आज़ादी सही मायनों में यही है, सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पे किसी क्लब के बाहर लिखा हो कि यहाँ पे फ़लाँ लोग नहीं अंदर आ सकते या फ़लाँ लोग अंदर नहीं आ सकते। आज़ादी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी आपकी शख्सियत और उसके गिर्द जितना दायरा है, आपके अंदर जो सोच है, आपके अंदर जो दुनिया वाबस्ता है, उसको उजागर करना या अपने अंदर देखना या उसके सफ़र पर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको रोकती है उस तरफ जाने से, तो वो हकीकी आज़ादी नहीं है। थोड़ा सा अब आपके काम की तरफ भी आते हैं कि मैंने एक दफ़ा मैं और शान हमने ज़रा सा मुख्तसर ही सफ़र किसी शहर में किया, तो मैंने इनका स्टारडम महसूस किया कि एक चाय बनाने वाले से लेकर एक दरवाज़ा खोलने वाले तक या कोई और लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका आपको पहचानना, मोहब्बत का इजहार करना, वो तब मुझे लगा कि ओके, तो ये होता है स्टारडम और ये होता है रियल स्टार जो मैंने देखा। बात तो बुलंदी से शुरू हुई थी, बहुत कम उम्री में शुरू हुई, और उसके बाद बहुत मुझे चांद चाहिए, गान्स एंड रोज़ेज़, बिल्कुल एक और तरह की आइडियोलॉजी, और चलते चलते बात पंजाबी फिल्मों तक आई। और एक बहुत बड़ा चंक है वो पंजाबी फिल्मों का, जिसको शायद आपने बहुत अरसे तक संभाले रखा आफ्टर सुल्तान राही साहब। वो कैसा सफ़र था? देखिए, मुझे लगता है कि हर फनकार के साथ एक कलंदर और एक बंदर होना ज़रूरी है। तो कलंदर मैं घर छोड़ के जाता हूँ, बंदर मैं साथ लेके जाता हूँ। होता ये है कि ये बड़ा खूबसूरत बैलेंस है आपकी शख्सियत का कि जो आप हैं और फिर आपका शोबा ऐसा है। यानी मिसाल के तौर पे आप राइटर हैं, अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक शहर के बंगी के ऊपर आपने एक कहानी लिखनी है, तो आप एज अ राइटर उसको ना नहीं कर सकती। आप उसकी रिसर्च पे जाएंगी और फिर उसकी लवाजमात को पूरा करते हुए उसकी नशिस्त व बर्खास्त, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़, उसके अल्फाज, उन सब को चुन के उसके तजर्बात, उसके एक्सपीरियंसेस, फिर आप उसे पेश करेंगे हकीकत के करीब तर होने के लिए। फनकार भी यही करता है। मुझ पर मैं एज एन एक्टर ये नहीं समझता हूँ कि मुझे किसी रोल को ना करना चाहिए, बिकॉज़ मेरा काम है पाकिस्तान की एक थकी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई, बिजली के बिलों में खोई हुई एक आवाम का मैं अदाकार हूँ। मुझे अगर इनको 10 मिनट के लिए भी रिलीफ दे सकता हूँ मैं, इस बात से नहीं कि वो कितना पढ़ा लिखा है या उसके पास कितना पैसा है या कितनी गाड़ियाँ हैं उसके पास, मुझे ये फील होता है कि मेरे पे ये लाजिम है कि मैं अपने काम के फ़र्ज़ में किसी को ना नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका हक है एंटरटेनमेंट का, चाहे वो मेरे थ्रू ले, चाहे वो राही साहब के थ्रू ले। क्या ताकत है एक पंजाबी सिनेमा एक बहुत पावरफुल मीडियम? जी बिल्कुल। और अब तो अगर आप देखें तो माशाल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें तो आपको पंजाबी फिल्म बच्चों की फिल्म लगेगी। तो और अभी हम जब बैक स्टेज में बैठे थे और अभी शान नहीं आए थे, तो बाकी जितनी ये खूबसूरत ख़वातीन बैठी हैं तो सामने हमारे इस वक्त बुशरा और नीलम और सब लोग, तो इन्होंने मुझे, अस्मा ने कहा कि उफ़ जो फिर उसने घुंघरू पहन के वो नाच किया है, छेती बोली में तो छेती बोली में तो नहीं कहा। तो एक पैशन जो था आपके अंदर इस फिल्म में स्पेशली, और भी बहुत सी ऐसी पंजाबी फिल्में हैं, उसने एक और उसको एलिवेशन दी।
जो कि पहले नहीं था। बड़े कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स थे, हमें समझ में आता था अब ये होगा अब ये बिल्कुल। होगा। तो वो जो एक सूफी रंग था और वो सब कुछ जो था उसने कनेक्ट किया इस मिट्टी के साथ जिसकी ये फिल्म है। आज वो गैप दोबारा से नज़र आ रहा था। देखिए मेरे ख्याल में गैप नहीं है, बिकॉज अगर आप इस दौर हाजिर की कोई सुपर हिट फिल्म कहते हैं तो वो भी आपको पंजाबी बनानी पड़ी, मौला जट। उधर से बच जाने। तो इसका मतलब है तो इसके अलावा मैं कहने का मेरा यही मकसद था कि टेक्नोलॉजी और मेकिंग फ़र्क हो सकती है। आपको इसी जगह से फिल्म उठा के पुरानी फिल्मों में से, पुरानी फिल्म इंडस्ट्री से आप बाकी शायरों को पढ़ते इसलिए हैं कि उनसे आप उनकी पोइट्री को एंजॉय कर सकें और उनके अल्फाजों की और उनकी सोच की जो धागे हैं वो किस तरह आपके सोच और अल्फाज में नज़र आने चाहिए। इसी तरह आपको जब तक पुरानी फिल्मों को हम नहीं देखेंगे कि जब मैंने पंजाबी फिल्म करनी शुरू की तो मैं अभी तक एक्चुअल पंजाबी पढ़ नहीं सकता हूँ। सो आई हैव समबडी हु रीड्स इट टू मी और मैं उसके एक्सेंट को भी कॉपी करता हूँ, उसकी जिस फिक्रे पे वो वज़न डालते हैं और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो मुझे इस तरह हासिल किया। इल्म हासिल करना है आप सुनने से कर लें, पढ़ने से कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ने वालों को देखें तो वो पिछले 100, 500, 1000 साल पहले तक तो सब सुनने वाले थे। माइकल एंजेलो, पिकासो, रेनेसांस जितना है उसमें सब शागिर्दी थी, उसमें कोई पढ़ाई, कोई कॉलेज डिग्री नहीं दे रहा था। तो वैसे भी नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पास दुनिया के हर कॉलेज ने उनको ऑनररी PhD डिग्री दी हुई है, सिवाय पाकिस्तान के, माशाल्लाह। तो आप बिल्कुल आपने बात सही की कि जो हमारे क्लासिक्स हैं, जो हमारा अपना विरसा है, बिल्कुल। उससे जुड़े रहे। बट आगे बढ़ने के लिए क्या कोई नई चीज़ कल्टीवेट हो रही है? कल अमजद साहब गुजर गए, एक और बॉयड, एक और खला हमारे अदबी मंजर पे हमें नज़र आता है। मैंने कल ट्वीट भी इसी बात पे की जी। थी कि मैंने सारे राइटर्स की तस्वीर लिख के लगा कर नीचे लिखा था कि ये सब तो एक एक करके चले गए, हमारे लिए ये मुल्क जो है सिर्फ सियासतदानों का मुल्क छोड़ रहे हैं पीछे। कोई ऐसी आदमी नहीं जो ऐसी बात कर रहा हो, जो वतन की बात कर रहा हो, जो इकट्ठा करने की बात कर रहा हो। What is the way forward? तो क्या करें आप कि अगर अभी हालात तो अभी हैं? मुझे लगता है कि हमारा जो जिस तरह लिटरेचर फेस्टिवल है, मुझे लगता है कि इसको जो यहाँ पे आए हैं इनको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहता हूँ ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट। हम लोग आपस में इकट्ठे होकर आपकी तरह का सिनेमा, मेरी तरह का सिनेमा, आम आदमी की तरह का सिनेमा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम सब बटे हुए हैं, कोई स्टेज को महाराजा कहता है, कोई फिल्म को कहता है, कोई किताब लिख के वाह लेता है। ये बिखरे हुए लोग हैं, हम एक नहीं हैं। तो जैसा अनवर साहब हैं, अनवर मकसूद साहब इतना अच्छा लिखते हैं, वो प्लेज लिखते हैं, तो क्या फिल्म ना लिखने की कसम खाई हुई है उन्होंने। तो जब ऐसे लोग नहीं आते फिल्म्स में, जब ऐसे लोग टेलीविज़न की तरफ नहीं आते, अभी अमजद साहब का मैं सुन रहा था कि PTV ने उनको 5 साल तक दूर रखा अपने से, क्या वजह होगी? क्या किसी ने कभी पूछा क्या हमारे में से जो लोग सियासत में गए या सियासतदानों के साथ गए, क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि ये 5 साल तक अमजद साहब को PTV ने नहीं बनाया, जबकि उन्होंने इतने इतने बड़े खूबसूरत प्लेज दिए, आपके इतने इतने बड़े राइटर्स हैं, वो सब लेक्चरर्स बन चुके हैं, टेलीविज़न उनको जगह ही नहीं देता। तो बड़ी दुख की बात है। आप इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर आज अपने ड्रामे देखते हैं, टेलीविज़न का एक दौर था जब PTV का दौर था, उसके बाद अगर आप देखते हैं आज के ड्रामे तो वही सास बहू, उसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, वो उसके साथ भागने की तैयारी कर रहे हैं, वो उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा एक बहुत दिलचस्प है, दिलचस्पी है, दुखती रख भी। अभी मैं और बुशरा बैक स्टेज ये बात कर रहे थे कि जितनी तालियों की आवाज़ आई मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो फेस कर रहा है टेलीविज़न एज अ मीडियम वो ये है कि जिन चीज़ों का जिन सब्जेक्ट्स का आपने जिक्र किया वो ह्यूज TRPs और ह्यूज रेटिंग्स लेकर आते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं और कहा यह जाता है कि देखने वाले यही देखना चाहते हैं। अब यहाँ तकरीबन सब देखने वाले मौजूद हैं, तो अगर ये नहीं देखना चाहते तो फिर एक बहुत बड़ी शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ है। कि मैंने आज तक टेलीविज़न क्यों नहीं किया, ये बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा
بات اوائڈ کر کے نکل جاتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے ٹیلی ویژن فلم سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. ٹیلی ویژن آپ کے گھروں میں رہتا ہے، فلم آپ کسی کے گھر میں آ کے دیکھتے ہیں. ٹیلی ویژن آپ کے اسکرینس میں رہتا ہے 24 آورس، آپ کو کانسٹنٹ انفارمیشن دیتا ہے. انٹرٹینمنٹ میں وہ ویلیوز کریٹ کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ میں وہ باتیں کریٹ کرتا ہے، آئیڈیاز کریٹ کرتا ہے. تو جب میں نے ٹیلی ویژن کا رجحان دیکھا، اس کے اسکرپٹ دیکھے، تو میں نے کہا یہ والی رسپانسبلٹی، جس طرح میں نے جب جیو کا ایک شو کیا انفوٹینمنٹ کے نام سے، تو مجھے لگا کہ یار فلموں میں تو پیسے ملتے ہیں جھوٹ بولنے کے، یہاں پہ پیسے بھی مل رہے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا. تو بڑا مشکل لگا مجھے یہ اینکرنگ کا سفر، اس لیے کہ وہاں پہ سچ، آپ کا کردار کنیکٹ ہوتا ہے عوام کے ساتھ اور اسے اپنا آپ دینا پڑتا ہے. تو مجھے لگا کہ ٹیلی ویژن کی بہت ہیوج رسپانسبلٹی ہے جو وہ فلفل نہیں کر رہا. دیکھیے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے. آپ کام کی خاطر کہ مجھے ڈرامے زیادہ مل جائیں یا مجھے کام زیادہ مل جائے، میں زیادہ پیسے کما لوں، اس کی خاطر بالکل ٹھیک ہے. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، بٹ دیر از اے رسپانسبلٹی دیٹ وی آل ہیو. ہم آج تک اتنے سارے مل کے، ایک سیٹھ نے 4 چینل بنا لیے، ایک ایکٹر ایک چینل نہیں بنا سکے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ایک ہی نہیں ہے. ہم آپس سے سارے بیٹھے ہوں، ہم اپنا چینل لانچ کریں انٹرٹینمنٹ کا. وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ؟ آج کے دور میں آپ اپنا یوٹیوب چینل نہیں کھول سکتے. ہم 5 لاکھ روپے لے کے پہنچ جاتے ہیں شارٹ فلم کرنے، اپنی شارٹ فلم نہیں کریٹ کرتے. سو ہمیں بھی بکنے کی عادت ہے. ہمیں اپنے آپ کو خریدنا پڑے گا اپنے آپ سے کچھ لمحوں کے لیے، اور اس میں کچھ کام ایسا کرنا پڑے گا جو بنیاد رکھے گا اگلے فیوچر کی، آنے والی نسلوں کے لیے. ہم صرف اور صرف ہر روز کی طرح، جس طرح آج کل وقت اتنا تیز ہو گیا ہے. مجھے کل کوئی پوچھا تھا کہ یار 1 گھنٹہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے. میں نے کہا 1 گھنٹے کا بھی 1000 روپے کا حال ہو گیا. تو 1000 کا بھی پتہ نہیں چلتا اور گھنٹے کا بھی پتہ نہیں چلتا. یہ بالکل ہم بہت انسٹیٹیوشنس کو بلیم کرتے ہیں آس پاس میں. بلیم کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک ذاتی یا انفرادی طور پر کوئی چینج یا کوئی اپنے طور پر سوچنا یا اتنی فارورڈ تھنکنگ کرنا کہ اس چیز کو ٹھیک کیسے کیا جائے، اس کی ذمہ داری شاید جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب پر ہے. بات ذمہ داری کی ہو رہی تھی، آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا. آپ کا کیا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور جو غدر ہے وہاں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کوئی غدر نہیں. مجھے ایکچولی بڑا اچھا ایک سروے مل جاتا ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کے مزاج آج غالب کے شعر کے اوپر واہ واہ کہنے کے نہیں، اختر لاوا لاہور تک پاوا کا مزاج ہے. تو مجھے ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ اوہو، میں ایسے ان کے ساتھ اتنی انٹلیکچوئل فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے ہیروز تو یہ لوگ ہیں، تو ان کے ہی فکرے مشہور ہوتے ہیں نا. تو مجھے لگا کہ آپ کی سوشل جو فیبرک ہے اس کے اندر جو ایکولیبریم ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرنے کا یا داد دینے کا. کسی چیز کو داد دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی خوشبو کو پائے ہیں یا آپ نے اس نہج تک پہنچے ہیں. تو مجھے لگا کہ اب عوام میں بھی وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، ورنہ اختر لاوا آج کبھی بھی لاہور کا پاوا نہ ہوتا. تو یہ دیکھ عوام میں بھی وہ نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کی پنجابی فلمز نے بہت دور تک ریچ آؤٹ کیا جو اردو فلمیں تھیں اس سے زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فوک ہے یا جو آپ کا اپنی سوئل، اپنی مٹی، اپنی زبان سے ایک رشتہ ہے، وہ شاید پھر ہمیں اختر لاوا کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں بلے شاہ بھی ہے، اس میں بلے شاہ ہیں، ہیر وارث شاہ ہے، اور بہت سے پنجابی رائٹرز ہیں ہمارے. اتنا اچھا استاد دامن نے کتنا اچھا لکھا. مگر جو لکھا ہے وہ کانٹینٹ بھی تو بڑا وہ ہضم ہونا اتنا آسان نہیں بالکل. میرے خیال میں میں ابھی پچھلے دنوں علامہ اقبال صاحب کے مزار پر گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے جا کے دیکھا بڑا خوبصورت مزار ہے، فارسی میں دیواروں پہ لکھا ہے، فارسی میں ہی کتبہ تھا. تو جب میں باہر نکلا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو کیا پڑھا آپ نے اندر. میں نے کہا میں نے تو صرف یہی پڑھا کہ وہاں لکھا تھا جوتے باہر اتار کے آئے. تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ سب کچھ فارسی میں تھا اور فارسی مجھے آتی نہیں ہے.
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بابا جس طرح شاعر مشرق کو ہی اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو ان کو ڈی کوڈ کیا ہی نہیں گیا. عسکری اقبال ہیں ایک جو کبھی کبھی نکل کے بتا دیتے ہیں کہ مومن ہے تو بے دیکھ بھی لگتا ہے سپاہی. لیکن کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم اپنی عوام کو اسی فارسی کو اردو میں کر کے، بلکہ اب تو اردو کا بھی شہر میں وہ معیار نہیں رہا جس کو کہا جا سکے کہ لوگ اردو پڑھ لیں، تو کچھ ایسی زبان میں ان تک یہ میسج پہنچانا چاہیے. ہم خود ہی ان کو پڑھ کے اپنے بال سفید کر کے ڈگری لے کے ہم خود ہی انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں اور اقبال کے سائے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ پیغام عوام تک پہنچنا ضروری ہے. عوام تک پہنچنے کے لیے آپ کو آستین چلانی پڑتی ہے، ان کی طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، ان کو اپنے آپ کو ان کا منوانا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کی بات سنتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ میں ایک دن ان کو کھڑا کر کے کہہ دوں کہ محبت ہے مجھے جوانوں سے ستاوت ہے تو وہ کہیں گے واہ واہ بہت اچھے. بٹ دی پریکٹیکلٹی آف آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ اقبال کی شاعری کی اگر ٹرانسلیشن لے کے آتا ہوں، امپلیمنٹیشن لے کے آتا ہوں کہ میں اس کو استعمال کیسے کر سکتا ہوں، تو سب سے پہلے تو مجھے آداب گفتگو آنا چاہیے. تو اسی طرح ہمیں اسٹرکچر کر کے انسٹیٹیوٹ کر کے اس کو ایک ایک چیز کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے شاعروں کو کتابوں میں نہیں بند رکھنا، ہمیں اپنے شاعروں کو سرعام کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا گیپ ہے جو سوسائٹی اوریجنل آپ کے دیکھیں، میں اس 1% کی بات نہیں کر رہا ہوں جو انڈین فلم دیکھنے لندن چلے جاتے ہیں یا دبئی چلے جاتے ہیں ویکیشن منانے لگے. میں کہتا ہوں جو لوگ یہاں رہتے ہیں مڈل کلاس، ہائر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یو نو دا کامن مین. آئی پرسنلی فیل کہ کامن مین کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو. سو اس کے پاس یہ سوشل میڈیا ہی ہے، اس پہ پھر وہ کتھارسس نکالتے ہیں، وہ بھی ان گائیڈڈ میزائلز ہیں. ہر آدمی جو مشہور ہوا ہے وہاں پہ اس سے قسم دے کے پوچھ لیں کہ اگر اس کو پتا تھا کہ اس نے اس بات میں مشہور ہونا تو اس کو پتہ نہیں ہے. سو آئی پرسنلی فیل دیئر گائیڈنس. آپ جیسے لوگ جو لوگ لٹرری لوگ ہیں، جو سوچتے ہیں، جن کا لکھنے کا کام ہے، سوچنے کا کام ہے، آج وہ والا میسج آگے ڈی کوڈ کر کے پہنچانے کا کام ہے. آئی تھنک دے آر دی پیپل ہو آر ریسپانسبل فار دس. آپ نے انڈین فلم کا ذکر کیا اور ارتھ کی ریمیک آپ نے کی، تو ایک انڈین فلم تھی بہت بلاک بسٹر. کیا موٹیویشن تھی، کیا ضرورت تھی ایک آلریڈی بڑی اچھی پاپولر فلم کو ریمیک کرنا؟ جی بڑی اچھی آپ نے بات کی. میں یہی چاہ رہا تھا کہ کبھی یہ پوچھے کوئی. ہمارے بھی دور گزرتے ہیں، جیسے موسم گزرتے ہیں ویسے بھی ہمارے دور گزرتے ہیں. ہماری دوستی انڈیا کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے. کبھی مشرف صاحب آتے ہیں تو انڈیا کرکٹ کھیلنے یہاں آ جاتا ہے اور دونوں گالوں پہ ایک پہ پاکستانی جھنڈا اور ایک ہندوستانی جھنڈا لگا لیتے ہیں. میں نے یہی پاکستان میں ہی دیکھا، انڈیا میں بھی دیکھا. اس کے بعد وہ آرٹیکل 370 لگتا ہے تو آپ کون اور ہم کون. اسی دور کی ایک بات تھی جب ہر طرف یہی آواز تھی کہ واہ جی واہ اب تو دوستی ہے، اب تو ہم چلیں گے آگے، اب تو ہم پلہ ہم نوالا ہم پیالہ ہیں. تو میرے ڈسٹریبیوٹر نے مجھے کہا کہ مجھے مہیش بھٹ صاحب بہت عرصے سے کہہ رہے تھے فلم کرنے کے لیے انڈیا کی، جو کہ میں نے نہیں کی. میرے اپنے وجوہات ہیں جو میں نہیں کرتا. پاکستان کی بری فلم مجھے منظور ہے، انڈیا کی اچھی فلم مجھے منظور ہے. ان کو میں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں میری فلم لگے تو وہ یہ ہے کہ میں یہاں بنا دیتا ہوں فلم آپ کو، آپ وہاں ریلیز کر دیں اس فلم کو. تو انہوں نے کہا کہ کون سی فلم ہونی چاہیے. میں نے کہا ایسی فلم ہونی چاہیے جس کو انڈیا دیکھنے آئے نا. تو مجھے لگا کہ ارتھ ایک ان کی فلمز کی جو پیرلل سنیما کی فلم ہے اس کو اگر کمرشل فیلڈ میں لے کے آئیں تو اٹس اے ہیوج تھنگ. اگر آپ ویسے بھی ایکسپیریمنٹلی بھی کریں اس کو تو جتنا اچھا پیرلل تھیٹر کے اندر کانٹینٹ ہوتا ہے اگر اس کے اندر سے ہم 2% بھی نکال کے کمرشل سنیما میں ڈالتے ہیں اٹس اے سکسیس. تو مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا تعلقات ہو جائیں گے. انڈیا پاکستان کی ٹیمیں کرکٹ بھی تو کھیلتی ہیں تو فلمیں بھی تو آپس میں لگنی چاہیے. تو جب ہمارا سارا پلان ہو گیا، فلم ایکسیکیوٹ ہو گئی تو انہی اٹیکس ہو گئے.
تو اری ٹیکس کے اوپر میں نے ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کو پورے انڈیا میں پڑھا گیا. تو مہیش بھائی کا فون آیا کہ بھائی وہ اب تو یہ آپ کی فلم نہیں لگ سکتی یہاں پہ. میں نے کہا نہ لگے, میں تو جو آپ نے ہوا ہے وہ تو کہنا تھا میں. اس کے بعد وہ آپ کے آگے یہ کہ آگے کیا حالات ہیں, کیونکہ یہاں پہ وہ ہمارے سلسلے پھر سے جدا ہو گئے وہاں سے, تو اس لیے وہ انڈیا میں فلم لگ نہیں سکتی. اور میرا اعتراض بھی اسی بات پہ ہے کہ جب آپ پاکستانی سنیما میں انڈین فلم لگانے کے لیے تحریک چلاتے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا جو مرضی ہو, ان سب میں تحریکیں چلائی ہوئی ہیں. ان کو وہ دیا جائے, فلموں کو آنے دیا جائے. تو مجھے فیل ہوا کہ پاکستانی فلم انڈیا میں لگنا بھی اتنا ہی ضروری ہے, جس کے اوپر وہاں پہ کوئی کمیٹی نہیں بنی ہوئی. یہاں پہ 4 کمیٹیاں بنا دی ہیں. ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہ انڈیا کی فلم کیسے لائی جا سکتی, کمیٹی بنائی. تو انڈیا میں کیا کوئی ایسی کمیٹی بنی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلمیں یہاں پہ لگنی چاہیے؟ تو نہیں لگی نا. تو آئی تھنک ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, ویسے ہی سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ میرے ایک بیسک پوائنٹس تھے جہاں پہ میں نے عرض شروع کی تھی, اور اس کے بعد انڈیا میں کام نہیں کیا. اوکے, اب وہ آپ کا ایک اپنا اسٹینس ہے کہ بیکاز آف کشمیر بیک گراؤنڈ آلسو. ناٹ جسٹ دیٹ, آئی تھنک اپنے والد کی تصویر دیوار پہ لگانے سے آپ ان کے بیٹے نہیں بنتے. ان کی آئیڈیالوجی کو بھی تھوڑا سا لے کے چلنا ہوتا ہے. مجھے لگا کہ اگر میرے والد نے یہ عمل بنائی ہے کشمیر کے اوپر فلم, کشمیر کے لوگوں کے لیے اسٹرگل جو کی ہے فریڈم کی, اور آج اگر میں جا کے وہاں پہ ہندوستان میں کام کر رہا ہوں, جو کہ آرٹیکل 370 جو بھی میں نے لگایا ہوا ہے, اور لاک ڈاؤن ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا, تو دن گنے بھی نہیں جاتے, اور جو وہ وہاں کے لوگوں کے مقامی لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, اور جو ایتھنک کلینزنگ مسلمس کی وہاں پہ چل رہی ہے, میرے خیال میں ہمارے جو سارے جو مڈل ایسٹرن ایریا ہے, جتنے ہمارے شیخ ہیں, مسلم ورلڈ ہیں, مسلم امہ ہیں, وہ خاموش ہے اس پہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری آواز شاید نہ ہو, لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتا. بہت ہم نے شاید سنجیدہ یا شاید میننگ فل گفتگو کرنے کی ایک کوشش رہی, کیونکہ دس از واٹ شان از آل اباؤٹ. ان سے جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ ہم لے کے پہنچتے ہیں. آپ مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت کم تھا, 5 منٹ پہلے انہوں نے کہا تھا 5 منٹ ہے, لیکن ایک بات اب میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ایک اسٹار ہیں, اور ہماری ایکٹریسز بہت ایسی رہیں جو کہ بہت دیر تک حکومت کرتی رہیں ہماری اسکرین پر, بڑے پردے پر. کیسا لگا؟ آپ نے بہت ساری ایسی اسٹارز کے ساتھ کام کیا. ایز اے میل اسٹار کیسا محسوس ہوتا ہے اگر آپ کی جو ساتھ آپ کی کالیگ ہے یا ایک دوسری اسٹار ہے, کہیں آپ کو چیلنج کرے ایز این ایکٹر بینگ اے وومن, تو کیسی چیلنج کیا کرے؟ مطلب ایک ایکٹنگ اسکلس کے اوپر آپ کو لگے کہ نا دیر شی از. اس میں بھی ایک ہمارے یہاں کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جتنے میل ایکٹرس ہیں ان کا اسٹارٹ بڑا آرام سے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, لیکن عورت کے ساتھ اور بہت سی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں. آپ یقین کریں اس دنیا میں عورت ہونا بہت مشکل ہے, کبھی مرد بن کے دیکھیے وہ بھی اتنا ہی مشکل ہے. بہت مشکل. آپ کو زیادہ مشکل لگا؟ مجھے لگا کہ جو سفر آپ کے سامنے جس کو بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, چاہے مذہب سے آ جائیں یا جہاں مرضی سے آ جائیں, سب کا ایک سفر ہے. برابر کی جنگ ہے دونوں کی. مرد مردوں سے لڑتے رہتے ہیں اور عورتیں عورتوں سے. اگر آپ کو حقیقی آزادی چاہیے تو آپ کو مردوں کو مردوں سے آزادی چاہیے اور عورتوں کو عورتوں سے. میں نے جتنا بھی میرا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد مرد کو سانس نہیں لینے دیتا اور عورت عورت کو سانس نہیں لینے دیتی. بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک عورت جو ہے اس کا ایکسیپٹیبل ہونا ٹورڈس دی ادر وومن از ویری امپورٹنٹ. ایک فرسٹ ویمن بینک کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سا کام کرنا, چاہے وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہو یا ہمیں کام دینے والی ہو. ان دونوں کی برائیاں اور ان دونوں کی اچھائیاں ہمیں سمجھ کے ان کو معاف کر دینا چاہیے. زرار کے بعد کیا ہم اور فلمیں بنتی
भी देख रहे हैं? जी, बिल्कुल। Are you still into filmmaking? आई एम Still इनटू with the फिल्म same मेकिंग। passion? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फिल्म जो है वो कराची मुंतकिल, फॉर्चुनेटली कराची मुंतकिल हो गई, और अनफॉर्चुनेटली कराची और लाहौर में बहुत फासला है। वो फासले ख़त्म होने चाहिए। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट महदूद नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक शहर को या किसी भी एक आदमी को या 4 लोगों को या 5 चैनल ओनर्स को इस बात का नहीं होना चाहिए कि हम जो बनाएंगे वही बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल में मैं शायद वो घोड़ा हूँ जो गेट में नहीं लगता, इसलिए रेस नहीं भाग रहा, क्योंकि हर घोड़े को गेट में लगना पड़ता है, फिर वो रेस भागता है। अच्छा, कह भी गए और नहीं भी कहा, वाली सिचुएशन है। वी आर वाइंडिंग अप द शो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बुरे हैं हालात हमारे आजकल। हम हमेशा ही कहते हैं ना कहो ना हक कहो, हमेशा ही कहते हैं, लेकिन हम अच्छा, मुझे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे हमेशा ऐसे हालात में ना मुझे बहुत जोश आता है। मुझे कभी अच्छे हालात में जोश नहीं आया। सही कह रहे हैं कि मुझे ऐसे हालात में जोश आता है जब मुझे लगे कि कोई तहरीक ऐसी चल सकती है। बहुत से लोग दुखी हैं। मैं आपसे कहना यही चाह रही थी कि पीपल लुक अप टू यू। Yeah. आप आपकी तरफ देखते हैं, आप से कुछ तवक्को रखते हैं। वही जिम्मेदारी जो आपने एज एन आर्टिस्ट उठाई, वो मोहब्बत जो उन्होंने आपको दी, जिनकी वजह से आप यहाँ हैं, ऑफ बिल्कुल कोर्स। बिल्कुल। तो क्या करें भाई? अब एक बता दें काम कि अब कैसे पार उतर? हमें सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। आपकी आर्टिस्टिक कम्युनिटी को, लिटरेरी कम्युनिटी, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आपको अपनी ज़मीन जो आपने चैनल ओनर्स को गिरवी दी हुई है